الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ اسرائیل سے، وہ ابو اسحاق، وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا، فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ، مکے والوں نے انکار کر دیا کہ وہ آپ کو مکے میں داخل ہونے دیں، انہوں نے اس لیے نہ چھوڑا، حتی قاداہم، یہاں تک کہ آپ نے ان سے فیصلہ کیا، علی اس بات پہ ان یقیم بہا ثلاثۃ ایام، کہ وہ مکے میں صرف 3 دن رہیں گے۔ فلما کتبوا الکتاب، جب انہوں نے وہ تحریر لکھی، کتبوا، انہوں نے لکھا، ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جس پر ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقالوا لا نقر بها، انہوں نے کہا ہم اس چیز کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر ہمیں پتہ ہوتا، ہمارے علم میں ہو یہ بات کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو ہم تو کبھی بھی تجھے نہ روکیں۔ لیکن انت محمد بن عبداللہ، لیکن تو اتنا لکھ کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال لعلی، پھر آپ نے علی سے کہا امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، واللہ لا امحو کا ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کا اس نام کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب، آپ نے ان سے اس تحریر کو لے لیا اور آپ نے اس کو کٹوایا اور یوں لکھوایا، ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ ہے جس پر فیصلہ کر رہا ہے محمد بن عبداللہ، لا يدخل مکہ سلاح الا فی القراب، کہ وہ مکہ میں اسلحے ننگا لے کر نہیں آئیں گے، میان کے اندر لے کر آئیں گے۔ وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، کہ نہیں نکلے گا مکے والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی پیروی کرنا چاہے۔ وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، اور اس کے ساتھیوں میں سے جو مکہ میں رہنا چاہے وہ کسی کو لے کر نہیں جائے گا۔ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْأَجَلُ، جب اب داخل ہوئے اور 3 دن پورے ہو گئے، أَتَوْا عَلِيَّ، مشرکین علی کے پاس آئے، فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرِجْ عَنَّا، وہ آ کے کہنے لگے اپنے ساتھی سے کوئی یہاں سے نکل جائے۔ فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، مدت پوری ہو چکی۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فتابعتہم ابنۃ حمزہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو تھی وہ ان کے پیچھے آ گئی۔ قال عمی یا عمی یا عمی، وہ کہنے لگی اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ فتناولها علی، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، فاخذ بیدہا، علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وقال لفاطمہ، اور فاطمہ سے کہنے لگے دونکی ابنۃ عمکی، اس کو پکڑ لے، یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ احمیہا، ابنۃ عمک، تیری چچا کی بیٹی ہے، احمیہا، اس کی حفاظت کر۔ فاختصم فیہا علی وزید وجعفر، اس بیٹی کے بارے میں 3 بندوں نے جھگڑا کیا، علی، زید اور جعفر نے۔ فقال علی انا احق بها ہی ابنۃ عمی، علی کہنے لگے اس کا حقدار میں ہوں کیونکہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ وقال جعفر ابنۃ عمی، جعفر کہنے لگے میرے چچا کی بیٹی ہے۔ وخالتها تحتی، اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ وقال زید ابنۃ اخی، زید کہنے لگے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، اللہ کے رسول نے اس بچی کے بارے میں اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ وقال الخالۃ بمنزلۃ الام، اور آپ نے فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ وقال لعلی، اور علی سے کہا انت منی وانا منک، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔
وقال علی جعفر، اور جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تو میری سیرت اور صورت سے مشابہ رکھتا ہے۔ وقال علی زید، اور زید سے کہا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا دوست ہے اور ہمارا مولا ہے۔ یہ حدیث وہی ہے جو کل بھی گزری، اس ٹکڑے کی وضاحت تو کل کے درس میں ہو گئی۔ اب جو زائد چیزیں اس حدیث کے اندر ہیں اس کی وضاحت سماعت کیجیے۔ اس حدیث کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مکہ والوں میں سے اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ نہیں جا سکتا، البتہ آپ کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی مکہ رہنا چاہے، تمہارے دین کو چھوڑنا چاہے، تو تم اس کو ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے زبردست، ہمارا بندہ بھی نہیں لے جا سکتے، چاہے وہ خود چاہے جانا نہیں جا سکتا، اور اپنا بندہ بھی نہیں لے جا سکتے اگر تمہارا بندہ یہاں پر رہنا چاہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے عمرہ کیا، مدت پوری ہوئی، انہوں نے کہا یہاں سے چلے جائیں، آپ نے فرمایا ٹھیک۔ جانے لگے تو آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی جو ادھر رہتی تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، وہ آ گئی، وہ اپنے عزیزوں کے پاس تھی، اپنے چچا کے پاس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئی، اے میرے چچا، اے میرے چچا، کیونکہ اللہ کے رسول حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، اس اعتبار سے کہ دونوں نے دودھ ایک ماں کا پیا تھا۔ اگرچہ حمزہ آپ کے چچا تھے لیکن رضائی بھائی بھی تھے، ایک عورت کا دودھ پیا ہوا تھا، اس لیے ان کی بیٹی آپ کو چچا کہہ رہی تھی کہ تو میرے باپ کا رضائی بھائی بھی ہے، اگرچہ تو میرا کزن ہے لیکن میرے باپ کا رضائی بھائی بھی ہے۔ تو یہ بچی جب آئی تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے، اس کو پکڑ لے اور اس کی حفاظت کر، اس کی پرورش کر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بندے جھگڑا لے کے آگے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا؟ علی کہنے لگے میں کروں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ اور اسی طرح ان کے بھائی جو تھے جعفر طیار، وہ کہنے لگے میں کروں گا کیونکہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، جس طرح تیرا چچا ہے وہ میرا بھی چچا ہے، لیکن اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے۔ اور تیسرے تھے زید، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی تھا حمزہ، دینی اخوت ان سے قائم تھی، وہ میرا بھائی تھا، تو یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ مجھے دے، میں پرورش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں سب سے زیادہ حقدار اس بچی کی پرورش کا جعفر ہے، کیونکہ جعفر کے پاس جعفر کی جو بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، تو لہذا آپ نے جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس کی پرورش جعفر کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے تینوں کے بارے میں ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایسے کلمات کہے کہ جس سے تینوں خوش ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ علی تو جو ہے نا، تو انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلمات محبت کی بنا پر اور بھی کئی موقعوں پر بولا کرتے تھے، جس طرح آپ نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ جلیبیب مجھ سے ہے، اس طرح کی نسبت آپ نے جلیبیب کے بارے میں کہی، اور اسی طرح کی نسبت آپ نے بعض انصار کے بارے میں بھی کہی، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی۔ اب یہاں سے اگر کوئی حسینی کی نسبت ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حسین سے ہوں لہذا اللہ کے نبی حسینی ہوئے، تو یہاں پر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، پھر علوی کی نسبت بھی ہونی چاہیے، جبکہ وہ نسبت نہیں، تو یہ خرافات ہیں اس طرح کی نسبتیں تعصب کی بنیاد پر۔ تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، یہ محبت کا انداز تھا، آپ نے اور بھی کئیوں کے بارے میں استعمال کیا۔ اور جعفر سے کہا کہ تو صورت اور سیرت میں میرے جیسا ہے،
تیری صورت اور سیرت جو ہے نا وہ میرے جیسی. جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا. اب بڑی اعزاز کی بات تھی ان کے لیے. اور تیسرے تھے زید. آپ اندازہ کریں کہ یہ زید وہی ہیں جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، لیکن آپ نے ان سے فرمایا انت اخونا، تو ہمارا بھائی ہے، و مولانا، اور ہمارا دوست ہے. اب کئی لوگ علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں مولا علی، مولا حسین. یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ نے زید کو مولا کہا، اور بھی کئی صحابہ کو مولا کہنا ثابت ہے. تو اب مولا زید بھی کہنا چاہیے پھر. لیکن یہ ٹیڑھ دل جو لوگ ہیں نا، بیمار دل لوگ، یہ مولا کا معنی کچھ اور لیتے ہیں. کہتے ہیں جی اصل میں آپ اکثر سنیں گے نا ایسے لوگوں سے، یہ کہتے ہیں مولا خیر کرے گا اور مولا شفا دے گا. ایسے جو مریض دل لوگ ہیں نا، یہ اکثر مولا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں لیتے. یہ مولا سے مراد وہی اپنے ائمہ میں سے کسی نہ کسی کو لیتے ہیں. وہ ان کے ائمہ کہاں ہوئے؟ وہ جو 12 امام ہیں جو اہل بیت کے تھے، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ان کے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان کے نہیں. تو بہرحال یہاں پر زید کو آپ نے کہا تو ہمارا مولا ہے. تو اسی طرح علی کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اس حدیث کو صحیح مان لے تو من کنت مولا فعلی، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. یہاں پر آپ نے زید کو کہا علی تو ہمارا دوست ہے، ہمارا مولا ہے. اب مولا زید، تو یہ مولا کا لفظ جو ہے یہ دوست کے معنی میں استعمال ہوا، سرپرست یا کوئی اور کسی معنی کے اندر استعمال نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مولا کا لفظ، اور بھی حدیث میں صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو، ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2699.